میں کروں یار میری ادھر اینک تھی منصور، ادھر اینک پڑی ہے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. منصور کے سامنے سے وہ لائٹس کر دیں، آخری اوپر والا. ہاں جی. اچھا جی، یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے، جس میں اللہ نے روزوں کی، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا اور اس کے جتنے بھی جملہ احکام ہیں وہ بھی دیے. جملہ احکام سے مراد یہ ہے کہ جو ارکان اسلام ہیں ان میں روزہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے تمام احکام اس رکوع کے اندر ایک ہی جگہ قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ نماز کا ذکر ہے یا زکوٰۃ کا ذکر ہے یا حج کا ذکر ہے تو ہمیں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے ایک اسی 23ویں رکوع میں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اور یہ کل 6 آیات پر مشتمل رکوع ہے کہ جس میں روزوں کے حوالے سے ان کی فضیلت بھی ہے، ان کی احکام بھی ہیں اور اس کی فضیلت کی طرف بھی اشارے ہیں. تو اس میں جو بہت اہم یعنی کہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، پہلے مثال کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں اللہ نے یہ روزے فرض کیے، فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ ہجرت ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہجرت کے بعد شریعت کا نزول شروع ہوا ہے. پچھلے چند جن کے 2-4 ہم نے رکوع پڑھے ہیں، اس میں پچھلے جو اس کا 19واں رکوع ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کرنا شروع فرمایا ہے، اور وہاں سے جو احکامات جو ہیں یا ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو نصیحتیں ہیں اللہ کی، وہ چل رہی ہیں. تو جس میں ہم نے پچھلے رکوع میں یعنی کہ ایک آیت بر پڑھی اور قصاص کا حکم پڑھا، وراثت کی ابتدائی حکم پڑھا، اور اس سے پہلے ہم نے کھانے پینے میں حلال اور حرام کے جو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ تھا اس کو بیان فرمایا. اب یعنی کہ وہی تسلسل چل رہا ہے شریعت کے نزول کا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ کے اللہ نے اب یہ دیکھیں کہ بیچ میں قصاص کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں ہی وراثت کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں ہی اپنا حلال اور حرام کے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، اور اب ساتھ میں روزوں کا حکم آ گیا. تو کہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے لوگو جو ہجرت کی ہے، جنہوں نے یا انصار میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب قرآن کہتا ہے لوگو ایمان والو، تو اس سے فقط یہ مراد نہیں ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن رسالت پر ایمان نہیں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر، تسلیم کیے بغیر، اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی ایمان جو ہے معتبر نہیں ہے. اب وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ، تم پر سیام، روزے فرض کر دیے گئے. سیام جو ہے عربی میں اپنا روزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی کہ فرض کر دیے گئے، قانون بنا دیا گیا
کہ تم روزے رکھو گے. آگے اگلی آیات میں یہ وضاحت ہو گئی کہ یہ رمضان المبارک میں یعنی کہ یہ روزے رکھے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے اصول بنا دیا. تو تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. پہلے لوگوں سے مراد ہے کہ پہلی وہ امتیں جن پر آسمانی شریعت جو تھی وہ نازل ہوئی. تو اس سے اللہ نے اشارہ فرمایا کہ روزے جو ہیں یہ ہمیشہ سے آسمانی شریعت نے ان کو انسانوں کی تربیت کا حصہ بنایا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے. تو کیوں بنایا ہے؟ اللہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اچھا، یہ آیت ہے بنیادی طور پہ یعنی کہ جس میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا حکم دیا. اب اس میں جو یعنی کہ سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ روزے سے تقوی کا کیا تعلق ہے. روزہ فرض کیوں کیا؟ اس آیت نے بتایا کہ تقوی کے لیے کیا. تو روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ روزہ فرض کیا اس لیے کہ تقوی حاصل ہو. اس کا مطلب ہے کہ تقوی حاصل ہو اس لیے روزہ فرض کیا. اب تقوی اگر حاصل نہ ہو، روزے رکھیں تقوی حاصل نہ ہو تو ان روزوں کی کیا حیثیت ہے کہ جن کے نتیجے میں تقوی حاصل نہ ہو. قرآن تو کہتا ہے روزے فرض کیے تمہیں تقوی حاصل ہو. تقوی حاصل نہ ہو تو اس روزے کی کیا حیثیت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں حقیقت میں جو بھی روزے رکھے گا اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی. اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ سیام کیا ہے. سیام اب تو یعنی کہ قرآن کی یہ ٹرم ہے جو روزوں کے لیے ہے، لیکن عربی لغت میں اپنا اس کے لغوی معنی ہے رک جانے کے اور ترک کرنے کے. تو امام حمیب الدین فراہی نے اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے، انہوں نے پھر محترم امین حسین اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. انہوں نے بتایا کہ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے اونٹوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. ان کی تربیت کے نقطہ نظر سے، ان کی ٹریننگ کے نقطہ نظر سے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے. نہ فقط بھوکا پیاسا رکھتے تھے بلکہ وہ تپتی ہوئی دوپہر میں بالکل جب اپنا گرمی عروج پہ ہوتی ہے صحرا کی، تو وہ ان کو لے جاتے چاشت کے وقت جا کے جناب، اور دھوپ میں باندھ دیتے، اور صحرا سے جو لو کے تھپیڑے ہوا کے تیز ان کی طرف ان کا منہ کر دیتے جدھر سے وہ آتے. تو ان کے اندر یہ سختی برداشت کرنے ان کو تربیت دیتے تھے کہ جنگ میں یا طویل سفر کے اندر دو مقصد تھے، یا جنگ ہوتی تھی یا سفر ہوتی تھا. تو جنگ میں اور سفر کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکیں اور زیادہ دیر تک سختیوں کو برداشت کر سکیں، اس کے لیے اونٹ اور گھوڑے کی جو یہ تربیت کرتے تھے عرب، اس کو سیام کہتے تھے، اس کو سیام کہتے تھے. اب جب قرآن مجید نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو سیام تم گھوڑوں کو کھواتے ہو، اب یہ سیام تمہارے اوپر فرض ہے. جی اچھا، اب یہ سیام تو ہے رک جانا، ترک کرنا، رک جانا کسی چیز سے. تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کے حکم سے صبح سے لے کر ہم افطاری تک یعنی کہ اپنی جائز اور حلال جو اللہ تعالیٰ کی کردہ چیزیں ہیں ان کے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں. یہ جو رک جانا ہے، بار بہت بھوک لگی ہے لیکن رکے ہوئے ہیں، بڑی پیاس لگی ہے لیکن رکے ہوئے ہیں. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن رکے ہوئے ہیں. یہ جو کیفیت ہے نا،
یہ ہمارا ذہن بناتی ہے کہ یار کہ اصل جو ہمارا پروردگار ہے، معبود ہے، اس سے ہمارے تعلق کو براہ راست جوڑتی ہے اور مضبوط کرتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہم نہیں کھا رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہم نہیں پی رہے، فقط اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں یہ یقین پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا تو اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تربیت کہ جناب یہ جو پانی ہے، جو ہمارے لیے بالکل بنیادی ضرورت ہے زندگی کی، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، طرح طرح کے جناب انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، اس جو اللہ نے ہمارے لیے جائز ٹھہرائی ہیں، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، حلال ہیں، محنت سے کمائی ہیں، فریجیں بھری پڑی ہیں، ان سے ہم جب رک جاتے ہیں فقط ایک اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے یہ تربیت بھی ملتی ہے کہ یار یہی اللہ تمہیں باقی 11 مہینے کچھ ایسے کاموں سے روکتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، اور ساری زندگی تم نے انہیں نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کے حکم سے جائز خواہش سے رک جانا اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ اسی اللہ کے حکم سے ناجائز خواہش سے بھی رک جانا ہے۔ جائز خواہش سے جس اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں، تو ناجائز خواہش سے اس اللہ کے حکم سے کیوں نہیں رکیں گے؟ تو اگر اللہ ہم قرآن کے ذریعے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس کو کہا گیا روزہ رکھنا اور قیام کرنا، اگر یہ ہمارے رمضان میں ہمارے معمولات میں ہو اور ہم اس طرح رمضان گزاریں گے، تو یقیناً یہ کیفیت حاصل ہوگی کہ جس اللہ کے امر سے، جس اللہ کی رضا کے لیے، جس اللہ کی ہم یہ صفات کہ وہ دیکھ رہے اور وہ جانتے ہیں اور وہ پوچھے گا اگر ہم نے جناب وہ کوئی غلطی کی اور روزے کی ہم نے حالت میں کچھ کھایا پیا، تو یہ جو کیفیت ہے اللہ کے سے تعلق کی، وہ اس کیفیت کو باقی 11 مہینے برقرار بھی رکھنا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو رمضان کا روزہ ہے نا، یہ روزہ اصل میں یہ بڑے روزے کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑا روزہ جو ہے وہ رمضان روزہ تو صبح رکھتے ہیں، شام کو ختم ہو جاتا ہے اور 30 دنوں بعد یہ روزے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کا روزہ جناب کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے اور موت تک جاری رہتا ہے۔ اور اسلام کا روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی ہے ان کے پاس نہیں جانا۔ اسلام کا روزہ یہ ہے کہ اللہ نے جو معروفات کا، جو عبادات کا، جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، وہ ساری زندگی ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو اسلام کے روزے پر ہمیں پختہ کرنے کے لیے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری کیفیات، ہمارا تعلق باللہ، ٹھیک ہے، اور ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، تاکہ رمضان کی اس ٹریننگ کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اسلام کا روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ سمجھیں کہ یہ جو کہا تھا کہ تم میں تقوی پیدا ہو، تو یہ تقوی یہی ہے، اللہ کی موجودگی، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی پکڑ، ان سب کے احساس کے ساتھ ہم اللہ کی جائز خواہش سے رک جانا، اور پھر یہ اس حد تک دل اس پہ پکا ہو جائے اور اس پہ آپ کے ہماری یعنی کہ ارادے میں پختگی آ جائے کہ اس کے بعد ہم ناجائز جو خواہش ہے اس سے بھی رک جائیں۔ تو یہ جو رک جانا ہے کہ اللہ دیکھ رہے، اللہ پوچھے گا، اس خیال کا اتنا قوی ہو جانا ہمارے من کے اندر کہ یہ خیال پھر ہماری زندگی کا مستقل حصہ بن جائے، ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا کرے، بس یہی تقوی ہے۔ اور یہ تقوی پورے دین کی روح ہے، اور یہ تقوی
شروع میں جب قرآن ہم نے جب شروع کیا سورہ بقرہ میں بھی شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جس میں کہا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو قرآن ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، اور یعنی کہ تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی۔ قرآن آیا رمضان کے مہینے، تو رمضان میں قرآن اترا، رمضان میں روزے فرض کر دیے جن کے ذریعے تقوی کی وہ صفت پیدا ہو کہ جس کی موجودگی جو ہے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ انسان کے اندر یہ پختہ عزم ہو کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ سے پوچھ کے چلنا ہے، اللہ کے حلال اور حرام کے ضابطوں کی پابندیاں کرنی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دل کی صفت ہے، یہ دل کے اندر کو یہ جو ہمارے یہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ سے پوچھ کے زندگی گزارنے کی، یہ تقویٰ کا جوہر ہے، اور یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ انسان کے اندر جو ہدایت ہے اس میں وہ ہدایت کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت میں بہت سی روایات بھی ہیں اور رمضان کی ظاہر فضیلت بہت واضح بھی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان کی جو فضیلت کی اصل علت ہے وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، روزہ نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ یعنی کہ رمضان میں چونکہ قرآن اترا ہے اس لیے رمضان میں روزہ فرض کر دیا گیا۔ قرآن کے لیے تقوی درکار تھا تو وہ روزہ فرض کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں انسان تقوی حاصل کرتا ہے اور تقوی کی تربیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اصل جو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ اسی میں وہ کہتے ہیں رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، پوری سورہ قدر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس شب قدر کی فضیلت کس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن اترا، رمضان میں یہ شب قدر ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایک رات کی فضیلت نے پورے مہینے کو یہ فضیلت دی کہ جناب وہ باقی مہینوں سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب اس کو اپنی عبادت کا اس خاص اس کے لیے چنا اور قربت کا ذریعہ بنایا، سارے مہینوں کا سردار بن گیا قرآن کی وجہ سے۔ اور وہ رات جسے کہا کہ ہزارہ مہینے بھی نہیں، ہزارہ پتہ نہیں کتنے ہزار، یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ اگر یہ دو پڑھلے ہیں، ایک پڑھلے میں قرآن ہے اور ایک رات ہے جس رات میں قرآن اترا، وہ قرآن والی رات اس پڑھلے میں ہے قرآن کے ساتھ، وہ رات جس کے دامن میں قرآن ہے، اور ایک یہ پڑھلے ہے کہ جس کے اندر لاکھوں سال ہیں لیکن قرآن نہیں ہے۔ تو بھئی لاکھوں سال بھی ہیں، قرآن سے وہ اس پڑھلے میں نہیں ہے، تو وہ ایک رات جو ہے وہ پڑھلا جو ہے وہ اپنا وہ اس پہ حاوی رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جناب وہ ہلکا پڑے گا۔ یہ قرآن والی رات جو ہے اس کا پڑھلا تو یہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو جس رات میں قرآن اترا وہ سب سے بہتر، جس مہینے میں قرآن اترا وہ سب سے بہتر، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا وہ یعنی کہ سارے انسانوں کے سردار ہیں اور امام الانبیاء، اور جن صحابہ کی موجودگی میں قرآن اترا وہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ان کی زندگیاں جو ہے وہ مشل راہ ہیں، اور جس دور میں قرآن اترا اور اس دور میں وہ قرآن انسانوں کی زندگی کا حصہ بنا، اور اس قرآن کی تعلیم اور قرآن کے اصولوں اور قرآن کے لائے ہوئے دین کے مطابق انسانوں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر اور تشکیل کی، وہ دور قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ایک مثالی دور بنا، جس میں عدل ہے، جس میں نیکی ہے، جس میں بھلائی ہے، جو انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا انصاف ہے، جس میں ظلم استحصال کی ساری صورتوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس میں
رنگ و نسل کے سارے امتیازات مٹا دیے گئے ہیں، جس میں علم اور تقوی کی بنا پر فضیلت جو ہے اس کا معیار اس کو باقاعدہ نظام کا حصہ بنا دیا گیا ہے، سماج کا حصہ بنا دیا گیا ہے، مصنوعی اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے، جس میں محنت اور رزق حلال کما کر آگے بڑھنے کے مواقع سب کے لیے ہیں، لیکن کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ جناب وہ جو یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس اصول کے تحت جناب وہ اپنی من موجے کرتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ 30 سالہ دور، اور 30 سالہ تو آئیڈیل دور ہے، بہت مثالی صورت میں 30 سال، یہ نہیں کہ 30 سال کے بعد وہ ختم ہو گیا، لیکن اپنی بہت زیادہ مثالی صورت میں وہ 30 سال قائم رہا، اس کے بعد آج تک اس کا فیض جاری ہے۔ یہ اس کا فیض ہے نا کہ آج بھی ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے کے اندر جناب اپنی اس شرم ہے، حیا ہے، اور ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے جناب بالکل تج کر دی ہے، وقف کر دی ہے، اور اپنا جان مال، اپنا وقت و صلاحیتیں ساری اللہ کی راہ میں لگا دی ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں قرآن کی وجہ سے۔ آج بھی جو انسان سب سے زیادہ قرآن کا فہم رکھے، قرآن پر عمل کرنے والا ہو، وہ اسی درجے میں باقی انسانوں سے اوپر اٹھتا چلا جائے گا۔ جو قرآن کے لائے ہوئے دین کے لیے زیادہ قربانی دینے والا ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، دین قربانی مانگتا ہے، جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اللہ کی راہ میں اتنی قربانی بڑھتی جائے گی، جتنی قربانی بڑھتی جائے گی اتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر یہ تمام کہ قرآن کے ساتھ تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو، زیادہ سے زیادہ سنا جائے، زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے، زیادہ سے زیادہ حفظ جاں بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ اسے اپنا اس کی آیات اور صورتیں اس کے مضامین کو ذکر کرنے کی کوشش کی جائے، دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے، اس سے روشنی لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سازی کو قبول فرمائے اور رمضان مبارک کے مہینے کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ اس پہ انشاءاللہ کل میرا خیال تھوڑی سی اور بات ہوگی، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ زید صاحب۔ ایک کوشچن ہے کہ قرآن مجید لمبے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، تو لیلۃ القدر تو صرف ایک رات ہے، اس ایک رات میں قرآن اترنے کا کیوں کہا گیا؟ وہ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر اس رات میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور آسمان کے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، لیکن لوح محفوظ سے اس رات میں نیچے آ گیا آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا کی اب حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی تشریح میں جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ کی لوح محفوظ ہے وہاں تو قرآن مجھے فی لوح محفوظ جس بارے میں آتا ہے وہاں تو قرآن موجود ہے نا، اس وہ قرآن ایک رات میں سارا اس رات میں نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوتا تھا جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ امانت پہنچا دیتے تھے۔ جی جزاک اللہ۔ ایک کوشچن ہے ایک دوست نے کی ہے، لیکچر سے ریلیونٹ نہیں ہے، دیکھیے اس کا جواب۔ علم غیب اور علم غیب میں ڈفرنس کیا ہے؟ یعنی یہ ٹرم میں پہلی بار ہی سن رہا ہوں، آپ اس میں اگر علم عین سے ہو تو علم تو نشان کو جھنڈے کو کہتے ہیں، اور علم الف سے ہو تو اس کو تو کہتے ہیں دکھ کو کہتے ہیں، دکھ کی کیفیت کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا لا خوف علیہم ولا، اچھا وہ اور ہے علم، اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں غم و علم، عالم اچھا عالم غیب، ٹھیک، سپیلنگ اور عالم غیب، عالم الغیب اور علم غیب۔ عالم تو ہم کہتے ہیں نا عالم الغیب، عالم تو کہتے ہیں اپنا غیب کا علم جاننے والا،
علم غیب ہے. علم جو کہتے ہیں ہم علم الغیب کہتے ہیں, غیب کا علم, عالم جاننے والا علم, علم غیب کا علم جاننے والا اس کو ہم عالم الغیب کہہ لیں گے اگر عالم مراد ہے. لیکن دیکھیں غیب کا کلی علم وہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے لیے غیب ظاہر سب برابر ہے. غیب انسانوں کے اعتبار سے کوئی علم غیب کا علم ہوتا ہے, اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے. میرے اعتبار سے غیب ہے کہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے, اللہ کے لیے غیب نہیں ہے, اللہ کو پتا ہے کیا ہونا ہے, وہ اپنے علم میں کامل ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ جس طرح اللہ کے لیے ہیں اس طرح وہ کسی اور کے لیے نہیں سمجھی جائیں گی, ورنہ وہ شرک ہو جائے گا, شرک فی صفات ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کہیں کہ جیسے اللہ دیکھتے ہیں ایسے وہ بھی دیکھتا ہے. بھئی وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تو اللہ ہے, کوئی اور تو نہیں ایسے دیکھ سکتا. تو جیسے اللہ علم رکھتا ہے ایسے کوئی اور بھی رکھتا ہے. تو یہ یعنی کہ شرک فی العلم ہو جائے گا, اس کی صفت علم میں شرک ہو جائے گا. بات سمجھے آپ؟ باقی یہ ہے کہ اللہ کسی کو کم علم دیتا ہے, کسی کو زیادہ دیتا ہے. سب سے زیادہ معرفت کا علم اللہ کے نبیوں کو ہوتا ہے, رسولوں کو ہوتا ہے, اور وہ جتنا اللہ چاہتا ہے ان کو نوازتا ہے. باقی انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن 100% اتنا علم جتنا اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اس کا اتنا ہی ہوگا جتنا اس کو اللہ علم دے گا. جی, تو غیب کا علم اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے غیب ہے, انسانوں کے لیے غیب ہے, اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. جی جی بہتر. نیکسٹ کوشچن ہے, کیا تقوی روحانی کیفیات کا نام ہے اور انسانی شخصیت میں اس کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں؟ انسانی شخصیت میں اس کی ظہور کی نشانی یہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان, اللہ پہ بھروسہ, اللہ کی خشیت, اللہ سے محبت, اور پھر اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں اظہار اور قربانی اور جہاد. ٹھیک ہے, اور پھر وہ پسندیدہ صفات جو اللہ کو لازماً اپنے بندہ مومن میں مطلوب ہیں, کہ متقی آدمی وہ ہوگا جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, متقی وہ ہوگا جو دھوکہ نہیں دیتا ہوگا, متقی وہ ہوگا جس سے کسی کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ میری کوئی عزت یا میری کوئی جان یا مال اس سے خطرے میں ہے. یہ اس کی نشانیاں ہیں. بات سمجھے؟ اس کی چال میں, اس کے چلن میں تکبر نہیں ہوگا, دکھاوا ریاکاری نہیں ہوگی, مصنوعی پن نہیں ہوگا, بے جا تکلفات نہیں ہوں گے, وہ دنیا کا حریص نہیں ہوگا, وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دے گا, وہ نمود و نمائش کا متمنی نہیں ہوگا. یہ ساری تقویٰ کی صفات ہیں, متقین کی صفات ہیں. وہ خلوت اور جلوت میں ایک جیسی زندگی گزارے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جی, باقی یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے وہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کا تقویٰ کام ہے. اور ایک بچی نے ابھی وہ میری اس پہ سوال کیا ہوا تھا, کل مجھے کسی نے دکھایا, انہوں نے کہا جی آپ کا جو لباس ہے یہ غیر اسلامی ہے. غیر اسلامی کیسے ہے لباس؟ آپ یورپ میں اسلام پھیلائیں گے, یورپ کے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کیا انہیں کہیں گے کہ آپ شلوار قمیض پہن لیں؟ اچھا, یہ شلوار قمیض اگر عرب کا لباس نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شلوار قمیض نہیں تھا, صحابہ کا نہیں تھا, تو کیا پھر اسلامی اپنا ڈریس یہ ہے کہ ہم بھی جناب وہ جبہ پہن لیں؟ بے اسلامی ڈریس یہ ہے کہ جس میں 70 چھپا ہو, چھپانے کی چیزیں چھپی ہوں, بس ساتر ہو, اور اس کپڑے کے اندر اپنا اتنا قیمتی نہ ہو کہ جناب اس کے اندر اس کے ذریعے آپ لوگوں پہ فخر کریں اور تکبر کا اظہار کریں. اور عورتوں کے لباس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو, مردوں کے لباس میں عورتوں کی مشابہت نہ ہو. یہ اسلامی لباس ہوتا ہے. باقی آپ نے جو پہننے پہن لیں. اب یہ ہم تو اب لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں, مہینہ سے اوپر ہو گیا, گھر میں بند ہیں, بڑی مشکل گلی نکلتے ہیں, مسجد تک جاتا ہوں میں کبھی, تو بھئی اب میں گھر میں یہ ٹی شرٹ پہنتا ہوں,
اور گھر میں 3 شارٹ پہنتا ہوں, اور 3 شارٹ یہ پورا پجامہ ہوتا ہے, پورا پجامہ ہوتا ہے, یعنی کہ جس میں آپ کی آدھی پنڈلی بھی ڈھکی ہوتی ہے. تو آپ کوئی کہے گا کہ یہ غیر اسلامی لباس ہے, میں تو اس کو غیر اسلامی نہیں کہتا. آپ کا اگر لباس ساتر ہے, سادہ ہے, اور آپ کے موسم کی ضرورت کے مطابق ہے, اور وہ عام سب لوگوں کی یعنی کہ اس میں عرف میں وہ سارے اس کو استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کہیں یہ اسی طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی کرکٹ کیوں کھیلتا ہے, مولوی کرکٹ کیوں نہیں کھیل سکتا اور آپ کھیل سکتے ہیں. اور اگر یہ غیر اسلامی لباس ہے تو صدر کیوں پہنتا ہے, وزیر اعظم کیوں پہنتا ہے, فوج کیوں پہنتی ہے. دیکھیں مذہبی ایک ہوتا ہے کوئی غیر دوسرے مذاہب کے لوگ جو مذہبی ڈریس استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنا, باقی لباس جو ہے اس کے بندہ اپنے ذوق اور اپنے ماحول اور اپنے جو ملک کے اندر جو کلچر اس کے مطابق پہنتے ہیں. ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے, ہماری تو قومی زبان بھی جمع اردو ہے, آپ انگریزی کیوں پڑھتے بولتے ہیں. لیکن چونکہ ماحول ہے اب اس کے مطابق چلتے ہیں آپ. اس کا تعلق جو ہے اس کا حلال حرام سے اس طرح نہیں ہے جس طرح یعنی کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اور آپ کہیں چونکہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے یہ کم متقی ہے, اور اس نے شلوار قمیض پہنی ہے یہ زیادہ متقی ہے, اس نے اوپر سے پگڑی باندھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ متقی ہے. اس سے پہلے کردار دیکھا جائے گا, اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے دل میں کتنی اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے, اور اس محبت کا علامت کے طور پر کون اپنے دین کی ہر بلندی کو وہ اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنا کس درجے اس کے قربانی دے رہا ہے. یہ چیز تو دیکھیں کس میں کون تک کتنا تک ہے. ہم سب کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جس نے سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہے ہم اس کی تحقیر کریں گے, اس کا احترام کریں گے. اسلام کے شعار میں سے ہے جس نے ٹوپی باندھی اس کا احترام کریں گے, اسلام کے شعار میں. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک صحابی نے ان کو پتا چلا کہ ان کے دندانے مبارک شہید ہوئے, انہوں نے اپنے بھی دانت توڑ لیے. دیوانگی کی یہ بھی کیفیت ہے, تو یہ تو نہیں ان کو اجر نہیں ملے گا. لیکن یہ سب کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم سب دانت توڑ لیں, نہ سب کے لیے ممکن ہے. جی عامر بھائی. جی جزاک اللہ خیر. اٹس اپ ٹو یو مدیحہ, ٹائم تقریباً آلموسٹ ہو چکا ہے, وقت پورا ہوا آج کا. جی جزاک اللہ. جی مدیحہ. جی سر وقت پورا ہوا آج کا. شکریہ آپ کے ٹائم کا اور پارٹیسپینٹس کا بھی. ربنا تقبل منا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.